خوش ہو رہے ہیں بندے، شیعہ مر رہے ہیں ایران میں، ایران شیعہ ہے تو ٹرمپ سنی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ میرے مولا کے عزت دار عزادار تشریف فرما ہیں، تبھی اجازت دیے تو ایک صلوات جناب سیدہ کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ہے جناب کی اجازت، نوکری شروع کر لیجئے آپ کے سامنے۔ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور سادات عظام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سید ابرار شرازی صاحب، وقار شرازی صاحب، ان کے اہل خانہ، دوست احباب، آپ جتنے عزادار تشریف فرمائے، میرا مالک عزت، رزق، صحت، زندگی مزید عطا فرمائے۔ علیہ امین تو کہو توڑے واسطے دعا پہ منگنا جی، یہ بھی منت نہ امین کروانی پہندی ہے توڑے تو۔ امام حسین دے صدقے مالک جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جتنے بے اولاد ہیں مالک عزادار بیٹے عطا فرمائے، بے روزگاروں کو میرا مالک بہترین روزگار عطا فرمائے، اسلام کو میرا اللہ فتح و نصرت عطا فرمائے، صہونیت اور یہودیت کو میرا اللہ تباہ و برباد فرمائے، ایران کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے، عزاداروں کی مولا حفاظت فرمائے، شہنشاہ کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو مولا کی زیارت اور معرفت عطا فرمائے، آپ کے مرحومین، بانیان کے مرحومین اور شہداء کے درجات مولا مزید بلند فرمائے۔ صلوات ایک ایسی پڑھ لیں کہ مولا دعا قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ، کیا بات ہے، ایک نمسٹائل ہو گیا جی، اسی بھی کریں گے۔ قاضی صاحب چونکہ سفر کر کے ہیں تو ان کے لیے چلو چائے کا کپ آئے، مہربانی مولا۔ اتنے عزت والے مدا خان بھائی غلام عباس صاحب، جناب قاضی صاحب تشریف فرمائے، میاں شان صاحب تشریف فرمائے، جناب پیر سارے سردار عزادار، آپ ستنے بھی توقیر شاہ صاحب، ساجد بخاری صاحب، حکم تھا تعمیل ہو گئی، آپ کی زیارت ہو گئی۔ 19 محرم قلعہ دیدار سنگھ رات 11 سے 12 آپ کی نوکری کریں گے، حکم ہے جی، ہو گیا سرکار جی۔ بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے نا، جہاں بھی، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اسے پیدا ہوتے ہی غسل دیا جاتا ہے، اسے غسل ولادت کہتے ہیں، واجب ہے۔ غسل کا ملنا دلیل ہے کہ وہ نجس پیدا ہوا ہے۔ امام زمانہ آپ کے ہاتھوں کو محتاج نہ فرمائے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ شمس بھائی، یہ بھائی جان سردار عزادار سلامت رکھے۔ غسل کا ملنا دلیل ہے، بسم اللہ جی، کہ وہ نجس پیدا ہوا۔ پہلے غسل، اذان، اقامت، جو کچھ بھی ہے وہ بعد میں۔ پھر وہ اللہ زندگی دے، کیونکہ لوح محفوظ پہ سال نہیں لکھے ہوئے کہ یہ بندہ اتنے سال زندہ رہے گا، سانسیں لکھی ہوئی ہیں۔ اگلے محلے والے مدد کرو یار تھوڑی سی، جو جوان بیٹھے ہو میرے بچے۔ سانس بندہ یا ویکھے نہیں تے یا مسکرا کے ویکھے، جرا انج کر کے ویکھو میں نے ویکھے ہی نہ، وہ دی مہربانی اپنی انج کر لگے گل باہر جا کے ویکھے۔ علی کے شیعہ کو مسکرا کے دیکھنا چاہیے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہ جتنی سانسیں لے اللہ اس کی زندگی کرے، میں تو دعا دوں گا 1000 سال جیے، آخر موت حق کا آنی ہے۔ پھر جب مرا پھر نجس تھا۔ آپ کی مدد مانگ رہا ہوں یہ جو سامنے آپ تشریف فرمائیں، بزرگ نے جوان، پھر غسل ملا نا، پھر بھی غسل میت 3 دفعہ، بیری کے پتوں کا پانی، تو کافور کی ٹکیوں کا پانی، تو پھر خالص پانی، تو پھر غسل ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر نجس تھا۔ آیا تو نجس، گیا تو نجس، آیا تو غسل، جب جانے لگا پھر غسل۔ امیر ہے، غریب ہے، جھونپڑی ہے، بنگلہ ہے، پیدل ہے، پراڈو ہے، جو کچھ بھی ہے، جو بھی بندہ ہے اس نے اپنی پوری زندگی 2 نجاستوں کے درمیان میں گزاری ہے۔ آیا تو نجس، مرا تو نجس۔ پہلے جا کے شیشہ دیکھ، پھر علی کا مقابلہ کر۔ تو آیا تو نجس، تو گیا تو نجس، مقابلہ اس کا جو آیا تو کعبے میں، گیا تو مسجد سے۔
یہ ہاتھ نہیں ہے، یہ کشکول ہے۔ مشہد بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے، بحالو میں نوکر ہو گیا سرکار۔ مرشد 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 توڑا میرا گھر ایک کے بعد سے آپ کی کیا بات ہے سر یا رسول اللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا علی۔ مولا ان ہاتھوں کو محتاج نہ فرمائے، مولا قدم قدم پر آپ سب کی حفاظت فرمائے، سادات عزاداروں کو مولا کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ آیا تو بھی نجس، مرا تو بھی نجس، مقابلہ اس کا۔ جو بندہ علی کے نام پہ مسکرا نہیں سکتا وہ جان چھوڑے علی کی۔ علی نے خط نہیں لکھا تھا کہ تو مجھے مان، تیرے حسن مولا کا فرمان ہے کہ پوری کائنات میرے بابا کو ماننا چھوڑ دے، میرے بابا کی جوتی کی نوک کو بھی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ فرمایا میں حسن جو علی کا شیعہ ہوں، جس کے شیعہ کا نام حسن ہو اس علی کو میری ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو علی علی کرتے ہو ہاتھ اونچے چاہو یار جو جوان ہو، حیدری سمجھو میں نے پڑھ لیا ہے، حاضری ضروری تھی، آنا تھا، حکم تھا، تعمیل تھی، گھر ہے اپنا۔ اس علی کو میری کیا ضرورت ہے؟ جہاں نبیوں کی حسرت ہو کہ ہم بھی اس کے شیعہ ہیں، جو علی جیسا امام ہے وہ بھی کہتے ہیں میں اس کا شیعہ ہوں۔ ہم محب ہیں، شیعہ اور ہیں۔ شیعہ تو نام و محبین، حدیث کے سامنے دعا بھی یہی ہے، ہمارے شیعہ اور ہمارے محب۔ اچھا جب دنیا سے گیا تو اتنا نجس تھا کہ جس نے ہاتھ لگا لیا وہ بھی نجس۔ آیا آئے آئے ایک دو جڑا ہاتھ لنگر کر دے یار علی کو سلام کیا کرو۔ جو جوان بیٹھے ہو، جوانوں کو تکلیف دیتا رہتا ہوں، ناراض بھی ہو جاؤ تو خیر ہے، باقی کیوں بھی ہوگے ناراض۔ میں آپ کو بزرگوں سے دعا لیتے ہیں، بزرگوں کا بیٹھنا بڑی بات ہے۔ جوانوں کو کبھی چھٹی نہیں دی، جوانی حسین کے لیے بنی ہے، بازار کے لیے نہیں بنی ہے۔ کل پچھتائیں گے، یہ ہاتھ اٹھ ہی نہیں سکے گا جب بوڑھے ہو جائیں گے، تو پھر پچھتائیں گے نا کہ کاش اس وقت ہی علی کو سلام کر لیتے۔ جو ہاتھ علی کو سلام کرتا ہے اللہ اسے محتاج ہونے ہی نہیں دیتا ہے، اور علی کے شیعوں کو میں نے محتاج ہوتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ اعلان ہے لائیو کیمرے کے سامنے۔ جب اس نے ہاتھ لگا لیا وہ بھی نجس۔ غسل مس میت، جی جی گیا جی، غسل مس میت واجب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ مثلا میرے بزرگوں کا انتقال ہوا، مثال دے رہا ہوں، تو میں نے علامہ صاحب سے کہا کہ غسل کفن دفن، انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں، تو انہیں ہاتھ تو نہیں لگایا؟ جی لگایا ہے۔ انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں تو غسل کر۔ میں نے غسل مس میت کر کے کپڑے شپڑے بدل کے دروازے پر کھڑا ہوں، مہمانوں نے آنا دیکھا تو کتا مرا ہوا تھا گلی کی موڑ پہ، اس کی ٹانگ سے بابا جی پکڑ کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینکا، پھر بھاگا بھاگا مولوی صاحب کے پاس گیا۔ جی پہلے تو مرے ہوئے بزرگوں کو ہاتھ لگایا تھا تو آپ نے فرمایا تھا غسل کر، اب ایک مرے ہوئے کتے کو ہاتھ لگا بیٹھا ہوں تو اب کتنی دفعہ نہاؤں؟ ادھر دیکھ رہا ہوں میں، کسی دریا شریا پہ جا کے غوطے لگاؤں پھر جا کے پاک ہوں گا؟ اس نے کہا نا نا پاگل ہو گیا، بس ہاتھ دھو لے۔ یا مجھے پکڑنا، میں اکیلا اڑتے ہوئے اچھا نہیں لگوں گا، میں دشمن دی اکھے چک پا کے تیرے مذہب دی وکالت کر رہی ہیں، تیرا ہاتھ نہ اٹھے میں علی کو شکایت لگاؤں گا۔ یعنی مرے ہوئے بندے کو ہاتھ لگاؤ تو غسل واجب، مرے ہوئے کتے کو ہاتھ لگاؤ تو صرف ہاتھ دھونا واجب۔ تم مرتا مر جا، کتے جیسا نہیں ہو سکتا، علی جیسا کیسے ہو سکتا؟ جو ہاتھ نہیں اٹھا، ہاں حیدر، نہیں ایسے نہیں، ہاتھ پورے بلند کرو، حیدری۔ آپ کو واہ واہ ہے، سادات کو واہ واہ ہے، عزاداروں کو واہ واہ ہے، آپ کے مذہب کو واہ واہ ہے، آپ کے مولا کو واہ واہ ہے، ہمیں کس بات کی واہ واہ ہے؟ چلو ایک اور فقہ کا مسئلہ بتاتا ہوں، توضیح المسائل۔ کنویں، کھوہ، اس تک کے مسائل ہیں کہ اگر کنویں میں کتا گر کے مر جائے تو 70 ڈول پانی کے نکالو، ڈول کی مقدار ہے،
کنواں پاک ہو جائے گا. اور اگر حضرت صاحب اندر گر کے مر جائیں تو سارا پانی نکالو. میں پڑھدا چنگا ہاں یا نہیں، میں سندا بڑا چنگا. جسے سننے کا فن، جس طرح بندہ ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا، ہر بندہ سن بھی نہیں سکتا. سننا بھی ایک فن ہے. سنتے سارے ہیں پر سنتا کوئی ہے. کتا گر کے مرے تو 70 ڈول نکالو جی. اگر جناب کوئی گر کے مر جائے تو سارا پانی. مثلا میرا کنواں ہے، کتا گر کے مر گیا، میں نے 70 ڈول نکالے. کنویں پہ دوست آ گئے، میں نے ڈول بھرا کنویں سے، اس کو پانی پیالے شالے میں ڈال کے ان کو پیش کیا. تو انہوں نے کہا یہ سفید کیا ہے؟ چٹا. میں نے کہا جی بال ہے. کس کا؟ کتے کا. کتا کہاں ہے؟ میں نے کہا جی کنویں میں. انہوں نے کہا میں نجس پانی پلا رہا ہے. میں نے کہا نہیں جی میں 70 ڈول نکالے ہیں. انہوں نے کہا عقل کا علاج کر، پہلے کتا نکالتا پھر ڈول کھینچتا تو تیرا کنواں پاک ہوتا نا. کتا کھوئے چے ڈول چھکی جانا ہے، پہلے کتا نکال پھر ڈول کھینچ. کیا منت کریں آپ کی، یوں والا زمانہ ہی چلا گیا ہے یار. 2026 سے 27 آنے والا ہے، ابھی بھی ہم یوں کر کے تو اسے داد لیں یار. اور تو اتنے روزے رکھ کے تیرے بدن کی صرف ہڈیاں بچ جائیں، تو اتنے سجدے کر کے یہاں تجھے پھوڑا نکل آئے، تو اتنے طواف کر کے تیری تقدیر چکر میں آ جائے، تجھے جنت نہیں ملے گی. کیوں؟ پہلے دل والے کنویں سے بغض علی والا کتا باہر نکل. کتا کھوئے چاہتے ڈول چھکی جانے. جس کی چھت پہ علام ہے تھوڑی مدد کرو جوان، تھوڑے ہاتھ بلند کرو یار، احسان کرو. حیدری. یہ ہیں وہ لوگ جن پہ اندر علی رہتا ہے یار. یہ ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے علی عطا کیا ہوا ہے. نہیں دیتا معافی اللہ علی کے دشمن کو. میں کیا کروں؟ آپ کو بابا ہے جو پھر بول پڑے ہیں جی. نماز اللہ کی عبادت ہے، ہماری نہیں. وہ علی کے دشمن کی قبول نہیں کرتا، مجھے کافر کیوں کہتا ہے؟ بولو. روزہ علی کے دشمن کا اللہ قبول نہیں کرتا، میرا قصور کیا ہے؟ یہ تو ہے نہیں گندے مندے، انہوں نے کلمہ ہی نہیں ہوتا. ذاکرن سنی جاندے نے تو جتیاں لئی جاندے نے، نہ کوئی نماز دا پتہ ہے، نہ انہوں کو ہوش ہے، نہ انہوں کو طہارت دا پتہ ہے. اے تانے سانو نہ دے، اے گل اللہ نال کر. جدوں اسی ہے اتنے گندے، انہیں علی سانو کیوں دیتا ہے؟ مرشد جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو جوان مہربانی کرو ایک دفعہ. میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، ناراض نہ ہونا. ٹیکا چھٹو گے تو داد دیو گے نا جی. ہاتھ اچھے. حیدری. آپ کو واہ واہ ہے. سرکار میں نوکر ہو گیا جی. نہیں دیتا اللہ علی کے دشمن کو معافی. ٹھیک ہے. اصول کافی میں آپ کے چھٹے مولا کا فرمان ہے. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے اس وقت تک کسی دل میں علی کی ولایت رکھی نہیں جب تک اللہ نے اس دل کو خود نہیں دھویا. ایک ہی سوال ہے اللہ کا کہ علی کہاں ہے. باقی کوئی چکر نہیں ہے. مولوی تیرے تو پیسے لے جاندہ ہی. او تینوں آنے تیرے نمازہ میں پڑھ چھٹاں گا، انج نہیں ہوندہ. بسم اللہ. یا علی عزت مابال جناب برادر بزرگ غلام باز بھائی نے انعام بھی دیا اور کہتے ہیں یہ جملہ پھر آگ بے جد وسی ہے اتنے گندے. ایک دو جڑے چنگے چنگے بیٹھے ہو چلو خیر ہے، تسی چنگے ہو سارے. اللہ نے تمہیں اچھا بنایا ہے.
علی کی ولایت دیکھو، سیب کھجور انگور یہ وہ زمین آسمان دھن دولت اللہ نے سب کو دی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے پاس زیادہ ہے، علی اس نے کسی کو دیا ہے۔ خوش ہوا کرو، میاں صاحب مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے، عظیم عزادار تشریف فرمائے، سارے سردار تشریف فرمائے۔ آخر تک میں تو بچے کے بھی سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، جو یہاں تک آ گیا ہے بس کمال ہے، نہیں دیتا معافی اللہ علی کے دشمن کو، نہیں دیتا۔ مولوی کہتے ہیں 2 نمازیں تو نے چھوڑی، جہنم پھینک دے گا اللہ تجھے۔ اور پاگل بن رہا ہے، اتنی سارے جرم کی اتنی بڑی سزا کہ جہنم کا پتہ ہے، جرم کے مطابق سزا ہوتی ہے، ہر گناہ کے لیے جہنم نہیں بنی، کچھ گناہوں کی سزا اس دنیا میں ملتی ہے۔ ہاں اب کیا کریں، اتنی بڑی جہنم یار، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ جہنم پھینک دے گا۔ مجھے علم کی قسم، اس مجلس کی قسم، امام بارگاہ کی پاکیزگی کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، مصطفیٰ شہنشاہ کی رسالت کی قسم، اللہ کی الوہیت کی قسم، یہ قبر حسین کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، مجھے فالج ہو جائے اگر میں جھوٹ بولوں، تیرا ہاتھ بلند نہ ہو تو میں تجھے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا ہوں، میں قبر میں جا کے علی کے سامنے آپ کی گواہی دوں گا کہ مولا انہوں نے میری مدد کی تھی۔ جہنم کسی گناہ کی سزا نہیں، بس علی کو بھونکنے کی سزا ہے۔ یہ لوگ مجھے مل گئے ہیں، ڈھیر سارا سفر آپ کے لیے کیا ہے، آپ نے مدد کی ہے میری۔ جدہ پھیپھڑا ٹھیک ہے، اچھا بولے حیدری۔ اور جنت بھی کسی عمل کی جزا نہیں، علی کی محبت کی جزا ہے۔ اکٹھے ہو جاؤ شیعان حیدر قرار، علی کی ولایت پہ جمع ہو جاؤ۔ آج ہے بھی جمعہ، جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے علی کی ولایت پر آج کے دن روحوں کو جمع کیا تھا۔ آپ کو واہ واہ بھائی جان جو مسلسل ہاتھ اٹھا کے مجھے میری مدد فرما رہے ہیں۔ کلندر کو تو نے پیر سمجھا ہوا ہے، یہ بیٹا ہے علی کا، پھیپھڑے میں دم ہے جوان کے، تو ذرا مرشد کا نام اونچا لینا چاہیے۔ بلا بلا سنگیلا علی کلندر، آباد و شاد رہو۔ امیر المومنین کی ولا کے صدقہ میں میرا اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ نوکر ہو گیا سرکار، نوکر ہو گیا۔ موسم بھی اسی طرح ہے، پڑھنے والی ہستیاں ڈھیر ساری ہیں۔ انتظار میں کھڑا ہوں سرکار آپ کے، جس نے اندر آنا ہے بسم اللہ تشریف لیں، آپ کا استقبال بھی کرنا ہے نا سرکار، بسم اللہ ویلکم۔ امام زمانہ سلامت رکھے پیر نوید شاہ صاحب، نہیں دیتا معافی اللہ علی کا دشمن کو، جو مرضی ہو جائے۔ خوش ہو رہے ہیں بندے، شیعہ مر رہے ہیں ایران میں، ایران شیعہ ہے تو ٹرمپ سنی نہیں ہے۔ ایک دو جڑا بندہ نخرے نال مجلس سنے نو گناہ ہوندہ ہے، آیا ہی نہ کرے۔ ٹرمپ سنی ہے، یہودی نے، مجوسی نے، پتہ نہیں کون نے۔ یہ شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے، یہ اسلام کی باطل کے ساتھ جنگ ہے۔ اور یہ جو یہودی ہیں نا، یہودی میرے بچے سمجھنا، یہ صرف علی کے دشمن ہیں، کہ ان کو اجاڑا ہی علی نے ہے۔ ایک دو نہیں سرکار، مزہ نہیں آیا آپ کی داد کا۔ خیبر جو تھا یہ یہودیوں کا ورلڈ بینک تھا اس زمانے میں، یہودیت کی ساری دمہ پونجی یہی تھی، علی نے اکھاڑ کے رکھ دی، ساری دولت تقسیم کر دی مسلمانوں میں، سونے کے روڑوں کے ساتھ، اینٹوں کے ساتھ غریب مسلمانوں کے بچے کھیلتے تھے خیبر کی فتح کے بعد۔ ایک جملہ میں سریکیج کہنا ہے، اردو میرے تم چاسی نہیں آئی، کہ جدوں سرکار مصطفیٰ کسی جنگ تو واپس جاندے سن نا، لطف لینا جی، داد نہیں دینی، تو جڑے غریب مسلمان ہوندے سن نا، چھوٹے چھوٹے وستیاں، وہ باہر کھلو جاندے سن، سرکار انہاں دی مدد کردے سن مال غنیمت دے ذریعے۔ انہاں جو ایک بندے پوچھیا فوج محمد تو مزہ لینا ہے، اگر نہ لے سکو تو میں گالی نہیں کردا، بھی تواڈے چ علی ہے؟
دوسرے بندے آکھیا اسے کہ علی ہے تے واپس جا رہے ہیں تواڈے ہتھاں نوں میرا مولا محتاج نہ فرما کبھی لطف لیا کرو باتوں کا ساری یہودیت کو اجاڑ کے رکھ دیا علی نے فاتح خیبر میرا مرشد علی ہے خالی ذوالفقار لے کے علی گھر آئے تھے اتنا سونا بانٹ کے خچروں پہ اونٹوں پہ گھوڑوں پہ لاد کے لائے تھے مسلمان فاتح خیبر فتح ہونے کے بعد گھر سونے ہیرے جواہرات خالی ذوالفقار لے کے علی گھر آئے تھے حضرت فضا نے پوچھا یا علی فاتح آپ ہیں اتنا سونا تقسیم ہوا ہے مسلمانوں میں شور پڑا ہوا ہے فرمایا ہاں مولا ہمارا حصہ تو ڈبل ہے پیچھے آ رہا ہے فرمایا نہیں مولا آپ فاتح ہیں اور ہمارا حصہ بھی نہیں فرمایا فضا سن میں نے فاطمہ زہرا کے باپ کی جوتی کا صدقہ نکال کے تقسیم کر دیا ساری یہودیت کو علی نے اجاڑا ہے اور اسی کے بدلے دیتی رہی علی کی بیٹی اور میں تو ہے تو اپنے نسل قربان کر دے میں تو ہے تو اپنے پتر قربان کر دو ہاتھ ہون کھول لے مولا تیری زندگی کرے سینڈ دا ماتمی ہے تو میں نوکر ہو گیا جی جان بوجھ کے یہودی بستیوں سے گزارتے تھے آل محمد کے قافلے کو اور اعلان کرتے تھے جس نے علی سے بدلہ لینا ہو علی کی بیٹیاں تیرے شہر میں آئی ہوئی ہیں تو آڈی ہے سن رہی ہے علی دی مخدومہ بیٹی جڑی شام میں جو سین آؤں ہے وہ جعفر نو سنن نہیں آئی اس بی بی نے مجھے سن کے کیا کرنا ہے وہ خود عالم غیر معلمہ ہے وہ آپ کی ہے سننے آئی ہے تو جو آپ کے لیے اسے خالی نہ بھیجنا ہے کیتے بغیر گھر نہ جائیں اللہ کی قسم پتہ نہیں کتنی حسرت ہے جناب سیدہ عالیہ بی بی کی ایک گل کرنی ہے جتنے سادات بیٹھے ہو میں تو آڈی منت کرانگا آزاداران دے پیران تے ہاتھ پہ رکھنا اس جملے تے ضرور ہے کرنی ہے جملہ نہیں میرے واسطے چھری ہے یا بی بی میں نو موت دے یا انہوں ہے دی خیرات دے جملہ میں اپنی زبان چاکھنا ہے درد اس گل دا مرشد جتھے بھین نو ذبح ہونا چاہی دا اتھے بھیرا کس گئے تے جتھے بھیرا نو بھی نہیں جانا چاہی دا اتھے بغیر چادر تو بھین ٹور گئی ایک باری ہاتھ مار جا سیر تے میرا پتر ماتمی ہے جہندہ ہاتھ آزاد ہے ایک باری سیر تے مار دیو جناب سید آدھے نہ آتے ناراض نہ ہو وہ تو انہوں تکلیف پیا دینا جنہیں جوان بیٹھے اللہ مان بڑی مقبول ترین عزادار مقبول ترین بارگاہ حوصلہ مرشد پڑھیں تو کیا پڑھیں جو حکم دیا ہے سادات نے اسی کا ایک طواف کرتا ہوں حوصلہ پورے شہروں سے اب پڑھنا آسان ہے جتنی غربت کتابوں میں لکھی ہوئی ہے نا مجھے منبر کی قسم اتنی پڑھی نہیں گئی تمہارے دل سے ڈر لگتا ہے کہ یہ پھٹ ہی نہ جائے ورنہ تیرے سجاد مولا فرماتے ہیں جو بندہ ہماری غربت چھپاتا ہے وہ قیامت کے دن خولی کے ساتھ اٹھے گا نہ پڑھیں تو سجاد سے ڈر لگتا ہے پڑھیں تو آپ سے لگتا ہے ہم کدھر جائیں آج مجھے مارو یا خود اٹھ کے ٹکرے مارو گے یہ تھوڑی غربت ہے پورا 1 سال ہن جڑا ہے نہ کرے معافی منگے پورا 1 سال علی دی دھی دا برکا کسے ویلے کسے ہاتھ چری ہے کسے ویلے کسے ہاتھ چری ہے بغیرت نچ نچ کے آندہ رہے غازی دی بہن دی چاہدہ رہے اور میں تو آڈی ہے تو نسل قربان کراں جڑے اچھی ہے پہ کر دے آخری شہر آیا ہے شام شام کے باہر 3 دن کھڑی رہی علی کی بیٹی کیوں کھڑی رہی پڑھتے ہیں کہ بازار سجتے رہے بازار سجنے میں 3 دن نہیں لگتے جب عالیہ مخدومہ پہنچے تھے یہ کتا یزید شکار کھیلنے جا رہا تھا یہ کہہ کے گیا تھا جب تک میں نہ آؤں کھڑی رہے علی کی بیٹی 3 دن کے بعد یہ حرام زادہ آیا تھا پھر بازار کا دروازہ کھلا 5 لاکھ بدماشوں کا رش مر جاؤں بھی میں علامہ محمد کاظم قزوینی کہتے ہیں اب کریں تو کریں کیا مجھے مرشد نے حکم دیا ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس انداز سے علی کی بیٹی کو شام کے بازار سے گزارا کہ بی بی کے گزر جانے کے 6 مہینے کے بعد آئے ہے ایک یمن کا تاجر بازار میں تجارت کے لیے آیا اس نے بازار کی دیواروں پہ لہو کے داغ دیکھے جس کو ہے نہیں آتی کرنی خیر ہے ایک شامی سے کہتا ہے قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو جو تمہاری دیواروں پہ لہو ہے ٹکر
چکر مار کے شامی کہتا ہے قربانیوں کا لہو نہیں، آج سے 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنیں اس بازار سے گزری، ان بغیرتوں نے اتنے ظلم کیے ہیں، کسی دیوار پہ عالیہ کا لہو ہے، کسی دیوار پہ معصومہ کا لہو ہے۔ یہ بھی آپ کی نوکری